الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد، لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال
استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم بباغ دوہر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا اس کا شکریہ ادا بھی ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سب ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم سی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب ظاہر و باہر، ہم نے اس سے تعلق توڑ لیا ہے جس سے تعلق نے ہمیں زمین سے اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں پر پہنچایا۔ وہ کیا تھا؟ خالق کائنات کی شریعت، دستور، قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زندگی میں کامیابی اور کامرانی کی علامت اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ کی ذات۔ جو بھی ان سے متعلق ہوا، جس نے بھی تعلق پیدا کیا ان سے کبھی بھی، اس کو اللہ نے باوقار بنا دیا، اور جن لوگوں نے تعلق کو توڑ لیا، تعلق میں کمی بیشی کی، اراض کیا، وہ اللہ کی نظر رحمت سے دور ہو گیا۔ اور آج اگر ہم کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے تو ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے، وہ لوگ ہم ہیں۔ وہ عرب کے صحرا سے اٹھے، انہیں لوگ بدو کہتے تھے، جال کہتے تھے، انہوں نے اللہ کے قرآن سے تعلق پیدا کر کے، نبی رحمت سے رشتہ پیدا کر کے دنیا کی عظیم قوموں پہ سلطنت کی ہے، شاہی کی ہے، ان پہ مسلط ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کے اقتدار میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاؤں کے نیچے پامال ہوئے۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کے قرآن کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا رشتہ، جس نے انسان کو انسانیت سے آگاہ کیا۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود وابستہ کیے تھے، اور اس وابستگی کا اظہار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ کوئی صحابی ایسا نہیں جس کو اللہ نے منتخب نہ کیا ہو محمد رسول اللہ کے لیے۔ کوئی پہلے آ گیا، کوئی دیر سے آیا، لیکن جو بھی آیا صاحب کمال آیا، اس جیسا پھر دنیا میں کوئی دوسرا نہیں آیا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج جس صحابی کا تذکرہ مجھے مقصود ہے وہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے خونی رشتہ رکھتا ہے. وہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں محبت رکھتا ہے. وہ ہر وقت قربان ہونے کو تیار ہے، لیکن محمد رسول اللہ پہ ابتدا میں ایمان نہیں لایا. اللہ کے نبی علیہ السلام اور وہ شخصیت عمر تھی، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھیلنا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر میں کعبہ کی تعمیر ہوئی، لوگ پتھر اٹھا رہے ہیں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کندھوں پہ پتھر اٹھا رہے ہیں. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کندھوں کو رگڑ آتی ہے پتھر سے، اپنا تہمت اتارو، اپنے کندھوں پہ رکھ لو. وہاں اس بات کا خیال نہیں تھا، احتیاط نہیں تھی کہ کوئی ننگا ہے کہ نہیں ننگا. اللہ کے نبی علیہ السلام پیدائش کے ساتھ ہی نبی ہوتے، فرمایا نہیں یہ نہیں کر سکتا. ایک دو دفعہ اس نے دیکھا جب اس کو برداشت نہ ہوا، اللہ کے نبی کے تہمت کو کھول دیا اور کھینچ لیا. رحمت کائنات بے ہوش ہو کے گر گئے، چھینٹے ڈالے پانی پہ. کیا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا تو نے میرا تہمت کھولا نا تو مجھے آواز نہیں تھی محمد اپنے صدر کو دیکھو، محمد اپنے صدر کو دیکھو. اور ایسی آواز تھی کہ میں خوف سے بے ہوش ہو گیا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کرنے والا اللہ کے نبی کا حقیقی چچا عباس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں لائے لیکن دل سے جدا بھی نہیں کیا. عجیب معاملہ، عجیب حالات تھے اس شخص کے اور اس عجیب تعلق محمد رسول اللہ. اللہ کے نبی جب جوانی کو پہنچے، بھرپور جوان ہوئے، شادی ہوئی، نظر دوڑائی تو بڑا محبوب اور محبت کرنے والا وقت کا سردار ابو طالب غریب آدمی تھا، کمزور آدمی تھا. اس کے دسترخوان پہ اس کے بچے شیر ہو کے روٹی نہیں کھا سکتے تھے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے اس چچا کے پاس جاتے ہیں. ہم چھوٹی بھی ہیں، یاد بھی ہیں، اکٹھے کھیلتے ہیں، لیکن ہے چچا. کہا چچا کیا ہم ابو طالب کی پریشانی میں اس کے کام نہ آئے؟ کہا وہ کیا؟ کہنے لگے یوں کہ ایک ان کا بیٹا تم لے لو، ایک بیٹا میں لے لوں تاکہ بوجھ کم ہو جائے اس سے. کہنے لگا بات تو تمہاری ٹھیک ہے. چلتے گئے، اللہ کے نبی کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی نبی نہیں آیا. عباس اپنے چچا کو لے کے ساتھ ابو طالب کے پاس پہنچے تو کہا چچا تجھ پہ بوجھ بہت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تیرا بوجھ تھوڑا سا اٹھا لیں، ایک ایک بچہ ہمیں دے دو، ہم اس کی پرورش کرتے ہیں. کہنے لگا کہ طالب کو چھوڑ دو جس کی کنیت پہ ابو طالب تھا، اس کو چھوڑ دو، عقیل کو لے جاؤ، علی کو لے جاؤ. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو لیا، عباس نے عقیل کو لیا اور وہ ان کی پرورش میں رہے. ابی طالب کا یہ بوجھ کم کرنے کا کردار محمد رسول اللہ نے ادا کیا ہے. یعنی ایک حقیقت ہے جس کو لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، جھوٹ بول کے چلے جاتے ہیں. اللہ کی قسم ابو طالب کا کوئی احسان نہیں محمد رسول اللہ پہ، میرے آقا کا احسان ہے اس پہ. تب اس کے دسترخوان پہ اس کی اولاد بھوکی رہتی تھی، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ تشریف لاتے تو وہ پیٹ بھر کے کھاتے تھے. اللہ کے نبی نے ہوش سنبھالی
تو کمائی کر کے محمد رسول اللہ نے ابو طالب کو دی ہے۔ ابو طالب کے ساتھ تعلق وہ صرف سرداری کی بنا پہ، چچا بھی تھا، سردار بھی تھا ہاشمیوں کا، لیکن نبی رحمت محمد رسول اللہ اس کے لیے ہمیشہ رحمت ہی رہے۔ علی المرتضیٰ کو لے گئی ہے، اسلام کی صدا مکہ میں گونجی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مکہ والوں نے یہ صدا، یہ آواز، یہ نعرہ سنے نہیں تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا سچ کہتا ہوں کہ اس کائنات کا تخلیق کار اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور اس کو سنبھالے ہوئے بھی وہ ہے۔ کیسی زندگی بسر کر رہے ہو؟ اغیار تم پہ حکمرانی کرتے ہیں، اجبی تمہارے بادشاہ ہے، تم غلامی کی زندگی بسر کرتے ہو۔ اگر اللہ کی توحید سے وابستہ ہو جاؤ گے تو اللہ ان لوگوں کو تمہارا غلام بنا دے گا۔ لیکن رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک نہیں کہا ان لوگوں نے، بڑے بڑے سرداروں نے اور ہاشمیوں نے بھی۔ انہی ہاشمیوں میں عباس بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دفاع کیا ہے، ساتھ دیا ہے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ دین محبت کی انتہا ہے، پیار کی انتہا ہے، محمد کے بغیر جینا بھی گوارا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایمان کا اظہار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا کائنات سے وابستہ تب کوئی ہوتا تھا جب اللہ چاہتا تھا، اور تمام صحابہ اللہ کا اعلان ہے محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مایوس ہوئے، مدینہ چلے گئے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری کہ مکہ والوں نے سازش کرنا شروع کی کہ اگر یہاں محمد ٹک نہیں سکا تو وہاں بھی نہیں ٹکنا چاہیے۔ مختلف ہیلوں بہانوں سے وہ قتال چاہتے تھے، لڑائی چاہتے تھے۔ بہانہ مل گیا، سنا کہ ابی سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے، اس میں حملہ ہونے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلا۔ ابھی جانے طوفان برپا کر دیا، چلو لوگ نکلتے ہیں۔ اب جو ہاشمیوں کا سردار ہے وہ نہیں نکلتا، عباس تمہیں ساتھ چلنا پڑے گا، یہ اعلان کرو کہ تم قوم کے ساتھ نہیں محمد کے ساتھ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا قوم کے ساتھ ہی ہوں، لیکن تم چھوڑ کرنے لگے نہیں، تمہیں بھی جانا ہے، تمہارا جانا ضروری ہے، تم نہیں بلکہ باقی ہاشمیوں کو تم کہو۔ مورخ کہتا ہے کہ عباس مجبور ہو گئے، اچھا ٹھیک ہے چلتے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل اس صف بندی میں کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوست بھی ہے، جانی دوست، حقیقی چچا۔ بدر میں جو کچھ ہوا وہ ہوا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے، لوگ اپنے اپنے قیدی لا کے محمد رسول اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا ہے؟ ابو جہل دبلا سا آدمی، کمزور کمزور پنڈلیاں، کمزور جسم۔ اللہ کے نبی نے دیکھا وہ اللہ کے نبی کو کے چچا کو رسیوں میں باندھ کے لا رہا ہے، اور بڑا رحیم و شہید ہے عباس، کمزور آدمی نہیں ہے، توانا، جوان، بھرپور، طاقتور۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، حیران ہو کے ابو یاسر کی طرف، ابو یسر کی طرف دیکھا، ارشاد فرمایا ابو یسر یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تم نے عباس کو گرفتار کر دیا، اس کو قیدی بنا لیا، کہا تم اور کہا یہ
کے نبی آننی الیہ رجل ما رأیتہ قبل وبعد، اللہ کے نبی ان کو گرفتار کرنے کے لیے ایک ایسے شخص نے میری مدد کی ہے جس کو نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں دیکھا ہے۔ گرفتار تو کیا ہے، رسیوں سے باندھا ہے، ان کو قیدی بنایا ہے، میں نے نہیں۔ ایک طاقتور انسان نے میرے ساتھ تعاون کیا تھا، اللہ کے نبی ایسے 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 ایسے، اس کا جسم تھا، ایسے چہرہ تھا، ایسا تھا، اس نے میری مدد کی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو میں عباس کو گرفتار نہ کر سکتا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلک علیہ ملک کریم، ایک عظیم فرشتے نے تیری مدد کی ہے عباس کو گرفتار۔ عباس نبی رحمت محمد رسول اللہ کا چچا ہے۔ عباس محمد رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے، پیار رکھتا ہے، لیکن آج کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے سامنے بطور قیدی کھڑا ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام اپنے چچا کو کوئی ڈھیل نہیں دیتے۔ ہر قیدی قید کرنے والے کے پاس ہے، یہ ابو یزید کے پاس ہے۔ رات پڑ گئی، رحمت کائنات محمد رسول اللہ پہلو بدلتے ہیں، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، دائیں بائیں۔ قریب پڑے صحابہ نے کہا میرے آقا آج بے چینی کا سبب کیا ہے، کیوں آپ پریشان ہیں، آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ ارشاد فرمایا اس کا سبب پوچھتے ہو؟ میرے چچا کی آہیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں، اس لیے مجھ کو نیند نہیں آ رہی۔ ایک صحابی اٹھے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، عباس کے پاس پہنچے اور ان کی بیڑیوں کو ذرا ڈھیلا کر دیا۔ اللہ کے نبی کچھ لمحات سوچتے رہے، دیکھتے رہے، عباس کی آواز کیوں نہیں آتی؟ کہا کہ عباس کی آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں اللہ کے نبی کو کیا پریشانی، بے ہوش ہو گئے ہیں یا نیند آ گئی ہے، اور کیوں نہیں آتی؟ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی جب آپ کے منہ سے نہیں الفاظ سنے موت کے دیار بیڑیوں کی گھیریں ڈھیلی کر دی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے چچا کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ بھی برداشت نہیں کہ میرے چچا کی بیڑیوں کی گھیریں ڈھیلی کر دو اور دوسروں کی یوں ہی رہے، فرمایا سارے لوگوں کی گھیریں ڈھیلی کر دو۔ یہ رحمت ہے، یہ رشتہ ہے۔ اللہ نے جو دیا انسان کو اس کائنات میں، اس کے سامنے کوئی انسان پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آدم سے لے کر قیامت تک تمام لوگوں کو ایک پلڑے میں ڈال دو، ایک میں محمد رسول اللہ کو ڈالو، ان کا پلڑا زمین پہ ہوگا اور لوگوں کا پلڑا آسمان پہ جائے گا۔ اتنے بھاری ہے محمد رسول اللہ۔ وہاں رحمت بھی شامل ہے، وہاں رشتہ بھی شامل ہے، وہاں خون بھی شامل ہے، وہاں نطفہ بھی شامل ہے۔ اللہ کے نبی تڑپتے تو رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ عباس کی گھیروں کو ڈھیلا کر دو۔ جب ہو گئے تو فرمایا سارے لوگوں کی گھیروں کو ڈھیلا کر دو۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو وابستہ ہو رہے ہیں وہ اللہ نے کیے ہیں، اور جب تک اللہ نے نہیں چاہا کہ یہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو وہ نہیں ہوئے، چاہے کھانا پینا ایک ہو، خون ایک ہو، گھر ایک ہو، خاندان ایک ہو، وہ ایک نہیں ہوئے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، قیدی سامنے ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم بڑے طاقتور آدمی ہو، اتنا فدیہ دو تو جا سکتے ہو، اتنا دو جا سکتے ہو۔ عباس کو کہا کہ تم بھی فدیہ دو۔ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقین کرو میں تو مسلمان ہوں اور میں تجھ کو مانتا ہوں، میں تو فدیہ کو میں تو مجبور نہ ہوں، ان لوگوں نے مجبور کر کے مجھے لائے۔ ارشاد فرمایا اگرچہ یہ تمہیں مجبور کر کے لائے ہو، مجھے نہیں لائی، مجھ تک تو نے اپنے اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا،
خوب جانتا ہے تیرے اسلام کو. چچا اگر تم مسلمان ہو تو پھر اللہ کہتے ہیں ابھی چچے اور بھتیجے کی بات چل رہی ہے, ایک دوسرے سے محبت گفتگو ہے کہ آسمان سے جبریل آ گیا. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ. اتنے پاک کہہ دیے نا, یہ ایمان کا اظہار کر رہے ہیں, محبت کا, لگاوٹ کا. ان سے کہو کہ تم نے وہ فدیہ دینا ہی دینا ہے. تمہارے دل میں کیا تھا وہ اللہ خوب جانتا ہے, لیکن یہ میں تمہیں کہہ دیتا ہوں کہ اگر تمہارے دل کو اللہ دیکھے گا اور تمہیں محبت پائے گا تو جو تم سے لیا جا رہا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا. اگر دینا یہاں پڑے گا کہ تم محمد کے سامنے بطور قیدی ہے, جنگی قیدی ہے, تیرے ایمان کی بات تو کہتا ہے, میں تصدیق کروں یا نہ کروں اللہ جانتا ہے. اچھا محمد اگر میں فدیہ دے دوں تم لے لو, لیکن میں مومن ہوں, ایماندار ہوں, اسلام میں نے بولیے میرا واپس لوٹ جائے گا ہوا نہیں. ججا جو تم دو گے وہ تمہیں واپس نہیں ملے گا, اس لیے کہ تم آئے تو کافروں کے ساتھ ہو نا, آئے کو لڑنے کے لیے ہو نا, گرفتار تو میدان قتال بھی ہوئے ہو نا, یہ تمہیں دینا پڑے گا. اور اس کی امید نہ رکھنا, میرا اللہ کہتا ہے کہ عباس تم اور تمہارے ساتھی جن کے دلوں میں محمد کی محبت ہے اور سمجھتے ہو کہ تم مسلمان ہو, اگر اللہ نے تمہیں چاہا تو تمہیں اس سے بہتر دے گا. جتنا تم سے بات کرتا ہوں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے یہ بات کی. چچا اور بھتیجا بات کریں, جب آگے سارے قیدیوں میں تم اتنا دو, تم اتنا دو, تم اتنا دو, کام پاس, تم نے اپنا فدیہ بھی دینا ہے, اپنے چچے کا بیٹا بھی دینا. عقیل بھی گرفتار ہے, دوسرے چچے کا بیٹا بھی نوفل بن حارث وہ بھی گرفتار ہے. تو امیر آدمی ہے چچا, ان کا بھی فدیہ دو تاکہ ان کو بھی چھوڑ دیا جائے. کتنا کہا کہ 1000 دینار. کہنے لگا ترکتنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ترکتنی اسد الناس ما بقیت, اور تم نے میرے ساتھ محمد ایسا سلوک کیا کہ ساری زندگی میں مانگتا رہوں تو یہ پیسے دار نہیں کر سکتا, لوگوں سے مانگتا رہوں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اللہ کے نبی کے چہرہ اقدس و مقدس پہ مسکراہٹ چھا گئی. اپنے چچا کو جرمانہ ڈالا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنا نہیں, اور میں تو مانگتا رہوں لوگوں سے تاکہ میرے پاس اتنا نہیں ہو سکتا, یہ جرمانہ. اس کو سن کے رحمت کائنات محمد رسول اللہ مسکرا رہے ہیں. وہ بھتیجا, وہ خون کا رشتہ دار جو اس کی آہ سن کے ساری رات نہ سو سکا, آج کیا کہتا ہے کہ یہ تو تمہیں دینا ہی پڑے گا, اور یہ تو میں ساری لوگوں سے اکٹھا کروں تو نہیں دے سکتا. فرمایا ایو صاحبن, مسکراتے ہوئے کہا چچا اس سونے کا کیا غم ہے, پریشان ہو گئے, کون سا سونا, کس سونے کی بات کر رہے ہو. ارشاد فرمایا چچا وہی سونا جو تو ام فضل کو دے کے آیا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو تم اتنا لے لینا, فضل اتنا لے لے, عبداللہ اتنا لے لے, عبید اللہ اتنا لے لے, قسم اتنا لے لے. یہ کیا بات تھی, اور سویا گیا, پریشان ہو گیا. کہنے لگا من اخبر کہا تھا محمد ام فضل تم میں دونوں تھے اور کوئی نہ تھا, تجھے کس نے بتلایا ہے. فرمایا اللہ اخبرنی, مجھے اللہ نے بتایا ہے. کہنے لگا محمد تم مدینہ میں تھے, مکہ میں کوئی دوسرا آدمی ہمارے پاس نہ تھا, اس کا مطلب یہ ہے تمہارا رب وہ ہے جو اس وقت بھی ہمارے پاس موجود تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ.
میں تیرے اللہ کو مان لیتا ہوں، واقعی کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے اور محمد تیرا تعلق اس کے ساتھ ہے، تجھے میں اللہ کا رسول بھی مانتا ہوں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو گیا۔ اب پیسے دو، مکہ چلے جاؤ، پھر دل چاہے گا تو آ جانا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی اس لیے قابل احترام ہے کہ وہ جس دور نبی ایمان لایا ہے، ایمان سے وابستہ ہو کے، دامن محمد سے وابستہ ہو کے، وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور رحمت کائنات علیہ السلام نے نہیں، آنے والے قرآن نے کہا آمنوا کما آمن الناس، اس ایمان کو قبول کروں گا جو ویسا ہوگا جیسا محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ایمان ہے۔ عباس گئے، واپس آ گئے، بہت بڑی جنگ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑا باب آیا، رحمت کائنات تقسیم کرتے ہیں، تکڑی سے نہیں، گن کے نہیں، کونین کے آقا محمد رسول اللہ یوں دونوں ہاتھ ڈالتے اٹھایا اور مسلمان کی جھولی میں ڈال دیا، جتنا چاہ دیا۔ عباس کہتے ہیں چچا وہ مجھے بھی دو، میں نے اپنا بھی فدیہ دیا تھا، عقیل کا بھی دیا تھا، تو مجھے کیوں نہیں؟ تم نے کہا تھا کہ تمہارا اللہ کہتا ہے، تو اب تو وہ اللہ میرا بھی ہے، وعدہ تو میرے ساتھ تھا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اپنے چچا کی اس بات کو دیکھ کے۔ چچا بہت مالدار اور دولت مند آدمی تھے اور یہ سودی کام بھی کرتے، سودی کاروبار بھی کرتے، دولت سے بڑی محبت تھی اور کائنات کے آقا کو اس کا علم تھا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اچھا جھولی پھیلاؤ میں اس پہ ڈالتا ہوں، ارشاد میں چچا جتنا چاہو اٹھاؤ۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ چادر تھی، چادر بچھائی، اس نے بھرنا شروع کر دیا، یہ بھر رہے تھے، نبی یہ کائنات مسکرا رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ چچا نے بھر لی اپنی چادر، اٹھانے لگے، اب اٹھائی نہیں جاتی، رحمت کائنات کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے اٹھوا دو۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے تبسم کیا، ارشاد فرمایا چچا نہیں، لو اتنا جتنا خود اٹھا سکتے ہو، محمد مجھے اٹھا کے نہیں دے گا، کتنے لینا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت، یہ پیار تھا ان کے ساتھ، اور یہی پیار ان کو اس مقام پہ لے جاتا ہے کہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اور اس سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو بہت محبت ہے، محبت ہے تو بہت صحابہ سے، لیکن ظاہر ہے یہ اللہ کے نبی کا چچا بھی ہے، اللہ کے نبی سے خونی رشتہ بھی ہے، اللہ کے نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور پھر یہ کہ اگر مدینے میں محمد کو دکھ پہنچتا ہے تو مکے میں کافر عباس تک جایا کرتا ہے۔ آپ کے غلام بتلاتے ہیں کہ بڑی تکلیف ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ، علامہ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ خیبر فتح ہوا تو ایک شخص مکہ جاتا ہے، وہ مکہ والوں کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ محمد نے خیبر میں شکست کھائی ہے، اس کے ساتھی قتل ہوئے ہیں۔ اچھا نعرے بلند ہو گئے مکہ میں، سیدنا عباس کو پتا چلا تو بڑے پریشان ہوئے، گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ وہی آدمی عباس کے پاس گیا، کہنے لگا عباس میں مسلمان ہوں، میں نے تو ان کو اس لیے کہا تاکہ یہ خوش ہو جائے، پھر جب ان کو یہ خبر ملے تو ان پہ بجلی بن کے گرے، اور محمد رسول اللہ نے خیبر کو فتح کر لیا ہے، تمام مال مانے غنیمت کے طور پر محمد رسول اللہ کے قدموں میں رکھا گیا ہے۔
پریشان نہیں ہونا. یہ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن ابھی ایماندار نہیں ہے. ایمان کا اظہار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے وہ کر دیا. ان کو علم نہیں ہے کہ یہ مومن ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا, ارشاد فرمایا, بڑا فاروق اعظم خوش ہے آج کے اللہ کے نبی, کاش میرا باپ بھی مسلمان ہوتا, لیکن اگر میرا باپ مسلمان ہوتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی آپ کے چچا کے ایمان لانے کی خوشی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ, اس سے محبت بھی بڑی رکھتے ہیں. ایک دن دوسرے صحابی نے عباس کو کہا, عباس کبھی سوچا تو نے تیرا باپ عبد المطلب جہنم میں جل رہا ہے. سیدنا عباس کو غصہ تو پڑا ہے لیکن خاموش ہے. پھر ملا, پھر یہی کہا کہ فلاں فلاں کہنا عورت کے ساتھ تیرا باپ بھی جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. اللہ کے نبی کے چچا نے سنا, پھر خاموشی اختیار کی. پھر ملا, اس نے پھر کہا, رحیم شہیم دل جوان دل توانا دل قوت مدر, یوں تھپڑ مارا اس کے منہ پہ الٹے ہاتھ کا, اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی. قبیلہ سارا اکٹھا ہو گیا, ہم اس کا انتقام لیں گے, جو اس نے ہمارے ساتھی کے ساتھ کیا ہے وہی ہم اس کے ساتھ کریں گے. اللہ کہتا ہے ناک بدلے ناک کے, دانت بدلے دانت کے. کوئی بھی ہو جس نے ہمارے آدمی کے ساتھ یہ کیا ہے, ہم اس سے انتقام لیں گے, اور وہ انتقام جو اللہ کہتا ہے, جو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لشکر کا لشکر, تلواریں بھی ہاتھ میں. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے, کہہ رہے ہیں عباس نے یہ کیا ہے. اچھا بڑھاؤ عباس کو. عباس بھی آگے, کہنے لگے اللہ کے نبی اس نے مجھے بڑا پریشان کیا تھا. جب ملتا تھا میرے باپ کے متعلق مجھ کو تان کرتا تھا, جب ملتا تھا مجھے تان کرتا تھا. آج مجھ سے صبر نہیں ہو سکا. اللہ کے نبی اس لیے میں نے ہاتھ چھڑ دیا اور اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پہ آئے, لوگوں کو اکٹھا کیا, ارشاد فرمایا ایھا الناس, اور لوگوں بتلاؤ زمین پہ چلنے پھرنے والے انسانوں میں اللہ کے نزدیک اکرم کون ہے. انت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ. ان لوگوں نے دیکھا جو انتقام کے لیے آئے تھے, مؤدب کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اللہ کے نبی نعوذ باللہ من غضبک, آپ کے غصے سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. استغفر لنا ربک یا رسول اللہ. اللہ کے نبی ہمارے اس کردار میں اگر اللہ نے ہمیں بخشا نہ تو ہماری آپس تباہ ہو جائے گی. اپنے اللہ سے ہماری بخشش کی دعا کرتے ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا توزل عباس فتوزونی, عباس کو دکھ دے گے محمد کو دکھ نہ دیا کرا. فإن العباس منی وانا من عباس, عباس مجھ سے ہے اور محمد عباس سے ہے. اس لیے عباس کو دیکھنا. ایک وقت وہ تھا ازاری من رضا, جس نے میری بیٹی کو دکھ دیا اس نے مجھ محمد کو دکھ دیا. تخت ہے اس پہ ایک اور شخص جس کے لیے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بیان کیے تھے. واقع کائنات کا چچا محمد کا صحابی اللہ کا محبوب عباس تھا. یہ عباس کو جو دکھ دیتا ہے وہ اس کو دکھ نہیں دیتا, وہ محمد کو دکھ دیتا ہے. لا توزو عباسا فتوزونی, اس کو دکھ دینا, اس کو پریشان کرنا, اس کو پریشان کرنا نہیں, وہ محمد کو پریشان کرنا ہے. یہ صحابہ نے کلام سنا اور اس کلام کے ساتھ
اللہ کے نبی کے اس محبوب کی محبت تمام صحابہ کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ اب لوگ ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عباس کی حیا کرتے ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب چچا بھی ہے، دوست بھی ہے، صحابی بھی ہے، اور ان تمام رشتوں کی بنا میں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھا۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ طرح کلامی ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ دونوں کشی تھے، جیسے جذبات ان کے تھے ویسے جذبات ان کے بھی تھے۔ فاروق اعظم سے گفتگو ہوئی تو فاروق اعظم نے شدید قسم کا غصہ کیا، لیکن غصہ پی گئے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے عرض کی، اللہ کے نبی آج عباس نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پہ آپ نے سوچنا ہے، محمد رسول اللہ کے صحابی ہونے کی بنیاد پہ آپ نے سوچنا ہے۔ عباس نے بہت زیادتی کی ہے، اب تو عجیب ہوں، مجھے اتنا غصہ آیا، میرا دل چاہا کہ جس طرح اس نے میرے خاندان کے بخیے ادھیڑے ہیں، میں اس کے خاندان کے بخیے ادھیڑ دوں۔ جس طرح اس نے میرے بڑوں کو برا کہا ہے، میں بھی اس کو کہوں۔ یہ کون کہتا ہے؟ جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اسلام کی بہت بڑی طاقت جس پہ آسمان میں رب ناز کرتا ہے، جس پہ درود و سلام آسمان کے فرشتے کہتے ہیں۔ میرا دل چاہتا تھا آقا، لیکن عباس مجھ سے اس لیے بچ گئے ہیں کہ مجھے آپ کا رشتہ یاد آ گیا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فاروق اعظم کی بات سنتے ہیں، کہا اللہ کے نبی میں سب کچھ کہہ سکتا تھا، دل چاہتا تھا، ارادہ بھی کیا تھا، لیکن اچانک دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ محمد کا رشتہ دار ہے، محمد کا چاچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی میں نے سوچ چھوڑ دیا ہے۔ یا رحمک اللہ، عمر تجھ پہ اللہ رحم کرے، تو نے محمد کے لیے اگر عباس کو معاف کر دیا ہے تو اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ انا اما الرجل، صرف وہ ابھی ہے، عمر آدمی کا چچا اس کی باپ کی ہی حیثیت رکھتا ہے۔ من سبا عباس فقط سبنی، جس نے عباس کو گالی دی اس نے مجھے محمد کو گالی دی۔ من سب عباس فقط سبنی، جس نے اس کو برا کہا ہے اس نے میں محمد کو برا کہا ہے۔ عمر تجھ پہ اللہ رحم کرے، تو نے محمد کی داد رکھ دی ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں من سب عباس فسبنی، جس نے عباس کو برا کہا اس نے محمد کو برا کہا۔ کیا اس تختہ عرش پہ مسلمان کہلانے والا انسان سیدنا عباس کے متعلق یہ سوچ سکتا ہے؟ غور فرمائیں، ایک بات جہاں منصب پر عباس، ایک وہاں منصب صحابی، جس نے میرے صحابی کو برا کہا اس نے میں محمد کو برا کہا۔ من سب علی فقط سب علی، جس نے علی کو برا کہا اس نے محمد کو برا کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوچ سکتے ہیں اس تخت عرش پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا انسان اپنے تصور میں نہیں لا سکتا کہ وہ صحابی کو گاؤں
برا کہے، اس لیے ان کو برا کہنا محمد رسول اللہ پہ طعن کرنا ہے. کر سکتا ہے لیکن نہیں. آپ کو علم نہیں کہ ہے لوگ ایسے جو ان تینوں کو برا کہتے ہیں. عاقبت کیا ہوگی، انجام کیا ہوگا، اللہ کا سامنا کیسے ہوگا، محمد رسول اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، کبھی نہیں سوچا. اور پھر یہ مومن کے مومن ہی ہے، کوئی نہیں نکالتا ہے، کوئی بھی. وہ نکالتے ہیں جو خود وہ مومن کہتے ہیں. صحابہ کو بھی علی المرتضیٰ کہہ سکتا ہے کوئی کہ علی المرتضیٰ کیسے، وہ علی المرتضیٰ کو نہیں دے سکتے. علی المرتضیٰ کا تعلق سے وہ خود کو محمد کہتے ہیں، والی کو کیسے دیتے ہیں؟ دیتے ہیں والی ان کی بڑی کتاب قرآن کی حیثیت رکھنے والی نہج البلاغہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، وقت آئے گا کہ تمہیں مجھے گالی دینے پہ مجبور کیا جائے گا. اگر تمہیں مجبور کیا جائے فسبونی، تو مجھے گالی دے دیا کرو. یہ تصور موجود ہے. اور گالی دی نہیں تو گالی ہے. اس تصور کو قبول کرنا کوئی مومن اس کا سوچ نہیں سکتا. بلکہ مومن وہ ہے جو اپنی جان قربان کرے لیکن علی کے متعلق اپنی زبان پہ برے الفاظ نہ لائے. بات یہ ہے اللہ کے نبی نے کہا ہے، یہ دان نبی ہے کائنات پہ، یہ دان محمد رسول اللہ پہ. اور جو صحابہ کو برا کہتے ہیں، کہا تم کو برا کہتا ہے؟ جس کو صحابہ کی حیا نہیں، جس کو صحابہ کی غیرت نہیں، وہ ان میں سے کسی کی بھی غیرت نہیں کرتا. علی المرتضیٰ نے دیکھا نا حضرت اعلیٰ میں. اور سیدنا عباس کے متعلق تو انتہا کا دین بد کردار لوگوں نے. ملا باقر ورسی حیات القلوب میں لکھتا ہے، کہتے ہیں قرآن کہتا ہے من آوى هذه فهو آوى بالآخرة. جو دنیا میں اپنے کردار کے سبب، اپنے عمل کے سبب اندھا رہا، قرآن کہتا ہے وہ قیامت کو بھی اندھا ہوگا. کہتا ہے یہ آیت عباس کے متعلق ہوئی، نبی کے چچا کے متعلق. اللہ نے کوئی کہا ہے نبی کے چچا کے متعلق عباس اور ان کا بیٹا عبداللہ وہ ہے جو دنیا میں بھی اندھے ہیں اور قیامت کو بھی اندھے اٹھائے جائے. اور یہ عباس وہ ہے جس کے متعلق اللہ نبی کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا العباس منی فانا منہ. عباس محمد سے ہے اور محمد عباس سے ہے. اس کے متعلق اور ہی نہیں بلکہ کائنات کا بڑا بد کردار اس بکواس کو بھی اپنی حیات القلوب میں لکھتا ہے کہ عباس تو ولد الزنا تھا. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کو بڑھوا گیا. اس کی ماں پہ الزام، اس کے باپ پہ الزام. اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پیش نگاہ رکھا. آج بھی باغی موجود ہے. یہ قرآن کے باغی ہے، یہ نبی کے باغی ہے، اسلام کے باغی ہے. قیامت کے دن جب نبی کائنات کا سامنے ہوگا، نفرت سے محمد رسول اللہ سے منہ دھو کر ہے ایسے لوگ. اور ہے تمہارے بھی بڑے تعلق ہیں، بڑے دوستیاں، بڑے روابط. سچو ان لوگوں نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کو کیا بتا دیا؟ 23 سال تک ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی. زمانے کو کفر کہتا ہے. اس تخت عرش پہ محمد کے صحابہ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ آپ نے کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ان سے تو برا کوئی نہیں دنیا میں ہے نا. اپنے دل و دماغ میں کبھی سوچا کرو، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان سے کھانا پینا، ان سے اٹھنا بیٹھنا کوئی بات کی علامت نہیں ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابی کو تو برا کہتا ہے، وہ مجھ کو برا کہتا ہے. کیا صحابی کی بات نہیں ہے؟ کہا ان العباس منی
وَأَنَا مِنْهُ، میں عباس سے ہوں، عباس مجھ سے ہے، جس کو اپنا جسم قرار دیا، جس کو اپنی روح قرار دی، جس کو اپنا آپ قرار دیا، اگر اس کو کوئی بد کردار برا کہتا ہے، اس کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، وہ کس کا بنے؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت، اس پیار کو تمام لوگ جانتے تھے، وہ عباس سے محبت کرتے تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام ان لوگوں کو اس بات کی دعوت کیا کرتے تھے، وہ اپنا خون ہو یا غیر، صحابہ ہو یا دور سے آنے والے مسلمان، سب کو اس بات کا درس دیا ہے کہ اپنے اللہ کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے وقت نکالا کرو، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اللہ کو وقت دیا کرو۔ کیا رات کو اٹھ کے تہجد پڑھو، یہی ہر وقت ذکر و اذکار کرو، تسبیح چلاؤ، یہ سب کچھ ہے، لیکن آپ سوچیں اگر اللہ کا نبی علیہ السلام کا پیغام آپ تک ہے تو کیا ہے؟ آپ وہ نماز نہیں پڑھتے جو اللہ نے فرض قرار دے دی۔ آپ سے بڑا آپ نمازی نہیں ہے، ہم سب مسلمان، میں، میری اولاد، آپ کی اولاد، دیکھیں اپنے اندر جھانکیں۔ او بھائی، اللہ قرآن میں کہتے ہیں قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اگر تیری اولاد جہنم کے قابل ہے اور تیرا ایمان، تیری زکات، تیرا حج، تیرا روزہ یہ بھی برباد ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ کہتے ہیں بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی۔ میں اپنے آپ کو تو بچا لوں لیکن اولاد کو نہ بچاؤ، ناکام ہو جاتا ہے امتحان میں۔ دو وقت اللہ کو، اور آج کیا وقت دے رہے ہیں مسلمانوں کو، فرض نہیں پڑھتے، یہ وقت تو نفل کی بات ہے، یہ وقت تو اذکار کی بات ہے، یہ وقت تو قرآن کی تلاوت کی بات ہے، یہ وقت تو اللہ کے لیے نماز کے علاوہ وقت دینے کی بات ہے، ہم فرض بھی نہیں پڑھتے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ تشریف فرماؤ، ایک دن عباس آئے، بڑے آہستہ آہستہ بوجھل بوجھل قدموں کے ساتھ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی محبت تھی سیدنا عباس کو، بڑے ادب سے نبی کائنات محمد رسول اللہ پر، چچا تھے، بڑے بھی تھے، چچا بھی تھے۔ ایک شخص کہتا ہے عباس یہ بتاؤ کہ آپ بڑے ہو یا محمد بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرمایا عمر میری زیادہ ہے، بڑے محمد رسول اللہ ہے۔ یہ ایمان، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات بتلا دیں، کوئی ایسی رہنمائی کر دیں، مرنے کے قریب ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، تو آپ بتلائیں تاکہ میں اس پہ عمل کروں۔ آپ کے پاس آیا ہوں، کیوں کہ جو ہمیں کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عباس تم میرے چچا ہو، میرے محبوب صحابی، میرا پیار، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یہ یاد رکھ لو میں اللہ کے مقابلے میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتا۔ سل ربک العفو والعافیہ، وقت نکالو، مسجد میں بیٹھو، تنہائی اختیار کرو، اللہ سے معافی طلب کرو اپنے گناہوں کی، وہ معاف کر دے گا۔ محمد سے تعلق بھی کام آئے گا، اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو یہ تعلق بھی کام نہیں آ سکتا۔ پھر جس کو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان کرتے ہیں، جس کو یہ دعوت دیتے ہیں، وہ کون ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا چچا، تیرے محمد رسول اللہ کا آواز ہے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے کھلیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، سات چوٹی۔ اگر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے احکامات پہ عمل نہ کیا، سنت پہ عمل نہ کیا،
قرآن نہ پڑھا، نماز نہ پڑھی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر نہ کی، کوئی تیرے اسلام کی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس، ایمان جیسا لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے۔ یہ ایمان، یہ ایمان کیا ہے؟ وہ پوچھتے پھرتے ہیں، ملتے سماجتے، کوئی بتا دے ایسا گر جس سے رب راضی ہو جائے اور میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے؟ سوچنے کی باتیں یہ ہیں، اللہ کے بندو صحابہ کو پڑھا کرو۔ میں نے اسی لیے بیان شروع کیا تھا کہ انقلاب آئے گا، لیکن بات وہی ہے کہ انقلاب نہیں آ رہا، قیامت قریب آ رہی ہے۔ نہ میرے گھر میں، نہ تیرے گھر میں، کسی دوسرے گھر۔ آج اسلام ہے نہیں ہے، کہاں ہے اسلام؟ نہیں آنا تھا، قرآن نے قیامت تک رہنا تھا۔ اللہ نے کوئی میدان نہیں دیا، اللہ نے کوئی آئینہ نہیں دیا اس میں اپنے آپ کو اتارنے کے لیے۔ ایک دیا ہے، وہ محمد رسول اللہ کے صحابہ ہے کہ آمنو کما آمن الناس، ایسے ہی مانو جیسے یہ ایمان لاتے ہیں۔ اور یہی بات اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی محبت، پھر اللہ کے نبی کا بار بار عباس کے متعلق یہ کہنا، رحمت کائنات اس جہان سے تشریف لے جاتے ہیں۔ بڑا مشکل وقت آیا، قیامت قید شادی ہو گئی، اتنی لمبی، فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ اللہ کیا لوگ تھے یہ، ایسے لوگ کائنات میں نہیں پیدا ہو سکتے۔ آپ بھی اپنی ہسٹری میں ڈھونڈیں اپنے قائد ایسے خشک روٹی کھاتے ہیں اور زیتون کے تیل کے ساتھ پیٹ میں درد ہوئی، زیتون کا تیل کھانے سے اپنے پیٹ پہ ہاتھ مار کے کہا جب تک یہ لوگ ایسا کھاتے ہیں تجھے بھی کھانا پڑے گا۔ یہاں زرداری آ جاتا ہے نا، قدر نواز شریف ڈاکو تھا، لٹیرا تھا، اور جب وہ آ جاتا ہے وہ کہہ رہا یہ سب لٹیرے تھے، اب خان صاحب آئے ہوئے کہتے یہ سب لٹیرے ہیں۔ میرے نزدیک پورا پاکستان ہی لٹیرا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ عدالت، حکمران، زمین آسمان، بڑی بڑی طاقتیں، کسی نے کوئی اسلام کی محبت نہیں، کوئی پاکستان کی محبت نہیں، سب لوٹ کے کھا رہے ہیں پاکستان کو، ایک دوسرے پہ الزام رکھتے ہیں۔ اور دیکھو کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ کا، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جب اس جہان میں جہان سے جاتا ہے تو اس کے سر پہ لوگوں کا قرض ہوتا ہے، یہ وہ لے کے بھاگ جاتے ہیں اور پوچھنے والا نہیں، عدالتیں کیا عدالتیں ہیں، ان عدالتوں کی کیا حیثیت ہے؟ شدید فوج ہے یہ بھی لوگ، آج تک پتہ نہیں چل سکا سرکاری نے کیا روکا ہے۔ لکھ کے دے سکتا ہوں، تسمیہ کہہ سکتا ہوں، سب ڈاکو ہیں، لیکن ثابت نہیں ہو رہا ڈاکو۔ میرے نزدیک ان کو پوچھنا نہیں چاہیے، ان کی ساری دولت پہ قبضہ کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، خوش سالی ہو گئی، کہتا ہے بیمار ہو گیا، کہاں بیمار رہوں گا، لیکن وہ اچھائی، وہ بھلائی، وہ چیز نہیں کھاؤں گا جس سے میری جان چھوٹ جائے اس تکلیف سے، پریشانی سے۔ قید سالی بڑھتی گئی، بارش ہو نہیں رہی، ایک دن صحابہ کو کہا چلو باہر اللہ سے جا کے دعا کرتے ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی کے دور میں کیا کرتے تھے، گئے، فاروق اعظم نے عباس کا ہاتھ پکڑا اور آگے کر دیا، آسمان کی طرف دیکھا، اللہ پہلے تیرا نبی، تیرا محبوب ہم میں موجود ہوتا تھا، ہم اس کو سفارشی بناتے تھے، نتوسل بہ الیک، اب اس کے چچا کو ہم سفارشی بنا رہے ہیں، فاسقنا، جب محمد مانتے تھے تو دیتا تھا، اب چچا مانگے تب بھی دو اللہ۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، اسکنا یا رب اسکنا، اللہ پانی پلا، تیری مخلوق تباہ ہو رہی ہے۔ صحابی کہتے ہیں ابھی ہم واپس نہیں لوٹے تھے، آسمان کے بادل آئے اور جل تھل ہو گیا۔
کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا احترام، خود کائنات کے آقا نہیں، اللہ کے نبی کے مالک مولا مشکل کشا اللہ بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ ہاتھ اٹھتے تھے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتے تھے۔ فضائل بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اکڑ سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ابھی۔ اگر آج بھی ہم وہ ایمان پیدا کر لے، وہ سوچ پیدا کر لے، وہ فکر پیدا کر لے، تو اللہ کی قسم وہی نظارے انسان دیکھے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کی زندگی میں دیکھ سکتے۔ ایمان کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہ ہوئی تو قیامت کو پچھتانا پڑے گا۔ اللہ ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا الحمدللہ رب العالمین۔